میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. سب لوگ کہہ رہے ہیں سنتا نہیں ہے, اللہ بھی کہہ رہے تو بھی میری سنتا نہیں ہے. کیا نہیں سنتے؟ سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے, اس لیے سنتا نہیں ہے. توجہ کا طالب ہو. مولا نے فرمایا علاج بہت سی میری ماں بہنیں, ماں مجھے تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے کہا مولانا آپ دعا گھر کھول لیے, ماشاءاللہ ملینر بن جائیں گے. دعا گھر, وہاں پر استخارے, تعویذ, پلیتے, پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ اگر ایسے ہی کھولنا ہوتا تو نہ جانے کیا کیا کھول لیتے تھے. تو یہ خطرناک مرحلہ. میری بہنیں خصوصاً جب پریشان ہو جاتی ہیں فوراً علاج تلاش کرتی ہیں. میرا مولا علاج دیتا ہے. سن لیجئے, من اصلح ما بینہ و بین اللہ, جس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان ٹھیک کر لیا, اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان. اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے بیوی نہیں سنتی تو اللہ کی سن لے, بیوی بیٹا نہیں سنتا تو اللہ کی سن لے. یہ علاج ہے. ہم لوگ اللہ کی سنتے ہیں, ذرا سا انجیکشن بڑا آ رہا ہے, دیکھیں خطرناک. میں شرمندہ ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. شیطان ابلیس تھا, اس کی ایک صفت کا نام ہے شیطانت, شرارت, جانا رانگ جانا, حکم کے خلاف جانا, شیطانت. توجہ کا طالب ہوں. کیا کیا اس نے؟ ایک سجدہ نہیں کیا. ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک حکم خدا کو نہ ماننے کے لیے تم شیطان کہتے ہو. صبح سے شام تک ہزاروں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر, محمد وآل محمد. کتنے احکامات ہم ٹکرا دیتے ہیں. یہ ذرا سا مولانا وہ 1400 سال پہلے کا تھا. آج کل ماڈرن کے حالات ایسے ہیں, ایسے بھی حتیٰ ایسے بھی محفلیں ہیں جس میں عمل کو بالکل دخل ہی نہیں کا. کچھ بھی مت کرو, کہو یا علی بس, بسم اللہ. پوچھئے اس سے قرآن کی کوئی آیت, حدیث کسی مولا کی, کس نے کہہ دیا آپ کو یہ؟ دین مت رکھیے, ہیو فن. مذہب مت رکھیے, ریلیجن مت رکھیے. ڈونٹ ہیو اینی ریلیجن, ہیو فن, مزے کیجیے. لیکن لا الہ الا اللہ کہنا تو ہوشیاری سے کہیے, اس لیے کہ یو آر اڈیپٹنگ کانسٹیٹیوشن. یعنی لا الہ الا اللہ, میں اپنے اوپر قانون کو لاد رہا ہوں. خدا نے آواز دی تھی لا اکراہ فی الدین, کمپلشن نہیں ہے, آنا تو آزادی سے آنا, زبردستی میرے سامنے سر جھکانا نہیں, آنا تو بالکل مرضی سے آنا, محبت سے آنا. ان لو وتھ می, میری محبت میں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, مجھ سے محبت کرو, آؤ. اوپن ہے, آزاد ہے. مذہب مت رکھیے, ہیو فن. لا الہ الا اللہ کہا, آپ نے اپنے اوپر لاد لیا, وہیں پہ رک جائے. ممکن ہے کہ بہت سے موحدین ہیں. محمد رسول اللہ کہا اور آپ نے قانون کو لاد لیے. یہاں پہ رک جاتے تو ممکن ہے کہ ادھر ادھر گڑبڑ کر سکتے تھے, جیسے آج مسلمان کر رہا ہے. آپ نے آگے بڑھ کر علی ولی اللہ کہا. یہاں دست پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے. یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نا میری محبت اہل بیت. امام صادق کے پاس ایک شخص آیا, اللہم صلی اللہ مولا میں بہت چاہتا ہوں آپ کو, آئی لو یو. جی آج کل تو اتنا سستا ہو گیا, سبھی ایکسپریس آئی ایل یو. وہ بھی آئے امام کے پاس, مولانا مولا مولا بہت چاہتا ہوں آپ کو, آئی لو یو. مولا نے کہا کل سے اس مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. ارے بھائی اگر کوئی مولوی صاحب کے پاس گئے, قبلہ علامہ صاحب آپ سے بہت محبت ہوگی, مولانا کہیں کل سے تم پریشان ہوگی. یہ کیا بات ہوئی بھائی, ہم دعا لینے گئے تھے بد دعا دے رہے ہیں, ایک تو کہیں گے نا بھائی. تو امام کے پاس جا رہا ہے, امام سے کہہ رہا ہے کہ مولا بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. مولا نے کہا کل سے پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے گا. میرا مجمع سمجھنے کی انقلاب سے پہلے میں نہیں سمجھا تھا, انقلاب نے مجھے پردوں کو کھول دیا. ایران اگر چاہتا
تو UAE سے بہتر بلڈنگ بنا سکتا تھا. اہل بیت کا دامن پکڑا, ادھر سے پابندی, ادھر سے پابندی, ادھر سے پابندی. اتنی پابندیوں کے بعد پنپنا اس بات کی دلیل ہے جو علی والے ہوتے ہیں گھبراتے نہیں ہیں, اپنے راستوں کو بتا کے بتاتے ہیں. 35 سال میں جو ترقی ایران نے کی ہے, دنیا آج دنگ ہے. 7th میں آ گیا ہے ایرو اسپیس انجینئرنگ میں, 7th لائن میں, انشاءاللہ فرسٹ میں بھی آئے گا. دنیا دیکھتی رہے گی. اتنی پابندیاں, اتنوں اکنامک سانکشنز. ارے ہمیں اکنامک سانکشن سے ڈراتے ہو, ہم شیب ابی طالب میں پلنے والے. صلوات پڑھیے محمد و محمد پر. میرے ساتھ رہیے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. استکبار شیطنت صفت ہے, ابلیس کی صفت کا نام ہے شیطنت. شیطنت شرارت. شرارت کیسی؟ اپنے کو برتر جاننا, I am the best. اور جیسے ہی استکبار کے معنی میں بڑا ہوں, کیوں بڑا ہوں, وہ چھوٹا ہے. آج استکبار کے لیے کل میں نے بتایا تھا, تھنک ٹینک, جی مثلث, ٹرائنگل, تھنک ٹینک, ایگزیکیوٹر اور ایگزیکیوٹرز, اور تیسرے جو ہیں میڈیا. کل میں میڈیا بتاؤں, آج ایگزیکیوٹر ہے. نا ٹائم آپ کے پاس؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل. دنیا میں جتنے بھی تحولات آ رہے ہیں اس تھنک ٹینکر کی وجہ سے آ رہے ہیں. اور میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جملے کو آسان نہ سمجھیں, ریسرچ کریں. میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں, ایسے نہیں بیٹھتا, تحقیق بہت تحقیق ریسرچ, اس لیے کہ 1 گھنٹہ میں لینا نہیں چاہتا. اس لیے کہ 1 گھنٹہ نہیں, اگر یہاں پر 5000 کا مجمع ہے تو 3 گھنٹے ایک مومن خرچ کرتا ہے. کتنے ہزار ہوئے؟ 15,000. 15,000 گھنٹوں کی میرے گردن پہ ذمہ داری ہے. آسان مرحلہ نہیں ہے. ممبر رسول ہے, میرا مجمع نہیں ہے, میری باتیں نہیں ہیں, باتیں قرآن کی ہو. مجمع سیکھ کر کے جائے, اٹھے, میرے سے سمجھے اور اللہ سے سمجھے, قرآن سے سمجھے. قرآن یہ کہہ رہا ہے استکبار کے معنی یہ ہے, آروگینسی کے معنی یہ ہیں, اس پاور کے معنی یہ ہیں کہ میں بہتر ہوں. یہاں سے روک کے میں ایک جملہ اور کہوں, اچھی طرح سے سمجھیے. کولڈ وار کا زمانہ یاد ہے آپ کو, ہار میں ختم ہوا ہے. رشیا نے یہ میزائل بنا دیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ میزائل بنانا چاہیے. اب اس سے بڑا بنا دیا, کہ اس کا ایک بڑا میزائل بنانا چاہیے. یہ جو فیکٹری چلی, کس کی چلی؟ اسلحہ بنانے والوں کی. اور اس ایروگنٹ پاور کے سب سے زیادہ بجٹ اسلحے پہ ہے. مثال دیتا ہوں میں, افغانستان اور عراق کی جنگ کا نتیجہ $6 ٹریلین ہے. ٹریلین ڈالرز کو ذرا سا سمجھیے, ٹریلین ڈالرز کیا ہیں. اگر یہ $6 ٹریلین افغانستان اور عراق میں انسانیت کے لیے خرچ کیے ہوتے, سب غلام ہو جاتے. یہ 6 ٹریلین گئے کہاں پر؟ کہاں گئے 6 ٹریلین؟ گئے ان فیکٹریوں کو آباد کرنے کے لیے جو فیکٹریاں بند ہو گئی تھی. ہے میرا مسئلہ, اس لیے کہ کولڈ وار ختم ہوئی, اب میزائل کا مسئلہ نہیں ہوا. اس لیے کہ جب جنگ نہیں ہوگی تو گن کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے ایک جنگ شروع کی, اس کا نام ہے دہشت گردی. دہشت گردی سیلف انفلکٹڈ وونڈ, خود سے بنایا ہوا زخم ہے. کاہے کے لیے؟ اپنی فیکٹری کو چلانے کے لیے, آپ کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے پہلے کہا اسلام استسلام ہے, سلامت ہے, نہ کسی کو آپ زبان سے, ہاتھ سے, آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. اسلام کے معنی پیس ہے. اس پیس کے پورے رخ کو بدل کر کے داعش کو لایا گیا. یہ داعش بنانے والے کون ہیں؟
توجہ کا طالب، وہی استکباری پاور ہیں۔ داعش کو لبیک کہنے والے کون ہیں؟ جو پہلے سے غلطوں کو لبیک کہتے رہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو یہ تھنک ٹینک کا کام کیا ہے؟ ان کی فلسفی ہے سروائیول آف دی فٹسٹ، بقائے اصح۔ سوشل سائنس کا بہت بڑا مقولہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اصح صحیح ہوگا وہی باقی رہے گا۔ ان کے نزدیک صحیح کیا ہے؟ ویپن زیادہ، میرے پاس، ہمارے پاس یہ ہے، ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو ختم کر دیں گے، ہم ان کو ہڑپ کر دیں گے، ان کی حکومت گرا دیں گے، ان کو بٹھا دیں گے، ان کو نیچے کر دیں گے۔ ہمارے پاس ہوا بھی ہے، سمندر بھی ہے، ہم یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، تم سب سے چھوٹے ہو۔ اب سمجھ میں آیا استکبار؟ توجہ کا طالب ہوں۔ غرور کیا تھا، استکبر وکان من الکافرین، استکبار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ آج قرآن، میں نے کل کہا تھا، مسلمانوں کی تھنک ٹینک کا نام ہے قرآن۔ اگر اس تھنک ٹینک پر غور کرو گے تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، مگر ہم لوگوں نے قرآن کو بالکل الگ طریقے سے استعمال کیا ہے۔ ہمیں واپس قرآن کی طرف جانا ہے، جب تک نہیں جائیں گے ہمارا سکون ملنے والے نہیں ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں، روزوں، قربانی، وہ حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو جنگ کی ضرورت تھی، امام خمینی نے کہا تھا ایک دن متحد ہو جاؤ سب ختم ہو جائے گا، اور پھر بھی ولایت ہی نے اتحاد کی دعوت دی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وعجل۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، جو سنی شیعہ کہتا ہے نا، سنی برادران سنی ہمارے روح و جان ہے، آیت اللہ سیستانی۔ اب بولیے، جب بھی ہم کیا کرتے تھے؟ ہم رہبر کی تقلید نہیں کرتے، اچھا بھی ان کی کیجئے، اب وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں بدل دیں اپنے کردار کو تقلید بدل کر کے۔ ایک جملہ کہوں گا، آئیڈیل کو آئیڈل مت بنائیے۔ ہے توجہ کا طالب ہوں، زندگی کے نمونے کو پرستش مت کیجئے۔ ہمارے پاس رہبر ہوں کہ آیت اللہ سیستانی، رہبر ایک الگ اسلام نہیں پیش کر رہے ہیں، سیستانی الگ اسلام پیش نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی اور برجہ الگ اسلام پیش نہیں کر رہا ہے، سب میدان میں آتے ہیں تو یا حسین کہہ کے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اس بقائے اصح کا ایک سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے باقاعدہ تھنک ٹینک کا یہ خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کل پیٹرول کی قیمت یہاں پہ کیا ہے؟ 94۔ اچھا، مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے؟ 12 سال پہلے جو قیمت تھی وہ قیمت ہے مارکیٹ میں، تو پیٹرول کی قیمت پیٹرول بینک میں 12 سال پہلے کی ہونا چاہیے، 80 کے بیچ میں۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے اچھی طرح سے۔ چاول والے بزنس مین نے یہ کہہ کر کے بڑھا دیا چاول کی قیمت کو، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی۔ صابن والے نے پیٹرول کی قیمت، کار والے نے پیٹرول کی، ہر ایک نے قیمت بڑھایا 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 بڑھایا۔ اب جو اتر رہے نا وہ اتارتے ہیں نہ یہ اتارتے ہیں۔ کون ہے اس کے پیچھے ہاتھ؟ اس کا سمجھنا بہت آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے استکباری ہاتھ ہے۔ کہاں سے؟ میرے ساتھ رہیے۔ امریکہ میں 400 فیملیز رننگ دا شو، صرف 400، دیکھیے میں ریسرچ کی اچھی طرح سے، 400 فیملی پورے امریکن 360 ملین امریکنز کو چلا رہے ہیں۔ 40 to 60 ملین امریکنز کو اسٹاپس مل رہے ہیں، اسٹیمپس، یعنی فوڈ کے اسٹیمپس، کھانا، فری کھانا کھلایا جا رہا ہے، کھاؤ سوتے رہو۔
सुला देना कमाल नहीं है, जगा के हुकूमत करना कमाल है। इसीलिए अली मुसलसल कहते थे सलोनी सलोनी, जाहिलों पे हुकूमत नहीं करना चाहता, इल्म पे हुकूमत करना। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाल मोहम्मद, मोहम्मद वअज्जल फरज। हुआ क्या? नतीजा ये हुआ कि सेंस ऑफ डायरेक्शन वी लॉस्ट इट, हमारे पास नहीं है। अफसोस यह है कि बातिल समझ गया हमारा रहनुमा कौन है। है मेरा मजमा समझने की कोशिश करे भाई, बातिल समझ गया हमारा रहनुमा कौन है। 4 साल 5 साल पहले भी मैंने मिसाल दी थी अच्छी तरह से। लाहौर में कितने जुमा होते हैं हमें पता ही नहीं है। अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कंप्यूटर देखिए, उसमें बताता कितने हैं, कितने शिया हैं, कितने देवबंदी हैं, कितने। हमको ये भी पता नहीं कि हम कौन हैं। एक महीना पहले, बल्कि 2 महीने के करीब, एक मजलिस के लिए मुझे लखनऊ से करीब सिकंदरपुर जाना पड़ा था। वहां पर एक रोज टीवी में 24 घंटे खबर है। यहाँ पे देखते हैं आप 24 घंटे एक ही खबर दौड़ाते रहते हैं। समझ जाइए कुछ ना कुछ है। अगर एक खबर है तो भूल जाओ यार, एक मतलब बता दिया, खत्म करो। झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। कुरान ने कहा इदा इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जब खबर लेकर आए फासिक पहले टेस्ट करो सच्ची है। ऊपर से आई हुई खबर का नाम नहीं है खबर तो सिर्फ उसकी है जब वो आवाज देता है, उससे हटकर जो कुछ है टेस्ट करना जरूरी है। वहां पर एक खबर 24 घंटे चली, मेरा दिल कुड़ा। और इसके पीछे क्या हुआ? इस्लामोफोबिया की नतीर है। यूपी में एक बरेलवी फिक्र का मुसलमान इंतकाल हुआ। उसको लोग जानते थे, जिसने नमाज पढ़ाई वो देवबंदी फिक्र का था। नमाज तो हो गई, दफन भी हो गया। रात को मौलवी साहब को ख्याल, उन्होंने फतवा दिया जिन्होंने नमाज पढ़ी है सबके निकाह गए। अब तो मार्केट खुली गया ना भाई, जो 500-500 रुपये बोले तो जो कह सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। क्या कलमा दूसरा पढ़ा था उसने? क्या नमाज दूसरी पढ़ी थी? अल्फाज दूसरे पढ़े थे? वही थे, सिर्फ फिक्र। तवज्जो का ताल, मेरा मजमा समझने की कोशिश। कितनी जिल्लत है इंडियन टीवी में हर तरफ, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, कि एक मकतबे फिक्र के दूसरे मकतबे फिक्र की नमाज हुई तो ये आलम हुआ। मैंने अगर यही मसला है, तलाक हो गया है, तो हलाला का क्या करोगे? हाय भाई, जब अहले बैत नहीं मिलते तो न मंतिक मिलती है न तहारत। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुश्किल है हमारा अल्लाह। क्यों? ये कहां से? इसके पीछे थिंक टैंक काम कर रहा है। इलेक्शन में कौन आने वाला है उनको मालूम है। अमेरिका में भी कौन सी पार्टी, 2 ही पार्टी है वहां पर, 2 भी सब एक ही थैली के छट्टे बट्टे। तो मारे जैसा करो, हम रोए जैसा करेंगे। हमारे पास इंडिया, हमारे साउथ इंडिया की बाकायदा मुहावरा है, तुम ऐसा करो जैसे तुम मार रहे हो, हम भी ऐसा करते हैं जैसे रो रहे हैं। इनके पास ढंग है इस तरीके से। ये 2 पार्टीज हैं, उसके अलावा तीसरी पार्टी नहीं है। तवज्जो का तालिब हूं, अगर है तो तुम्हारे पास डेमोक्रेसी, आजाद छोड़ो। 40% सिर्फ अमेरिका में वोट डालते हैं, 40% इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, 60% दे आर स्लीपिंग, उनको खबर ही नहीं है। जो हमारी जिम्मेदारी है वो क्या है? सुनिए मेरे साथ।